ہمارے جیسے لوگ جو ٹیلی ویژن کے اوپر پروگرام کرتے ہیں، جن کی بات چیت اس ملک پہ جو حکمرانی کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہے، شاید ہمیں کچھ بہت چیزیں پتہ ہیں، لیکن جو سوال ان کا یہ ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں کہ اس ملک پہ کون حکومت کر رہا ہے، کسی کی حکومت ہے یا نہیں ہے، ہمیں کون جو ہے وہ بہتری کی طرف لے کے جائے گا اور کون تباہی کی طرف۔ میرے ذہن کے اندر جب یہ سوال سنتا ہوں روز، اور تقریباً روز سنتے ہیں، چاہے آپ کو یقین آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن جب آپ سبزی لینے کے لیے جائیں، آپ پیٹرول پمپ کے اوپر ہوں، لوگ پہچان لیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں، آپ کے پاس ساتھ ساتھ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، اور پھر یہ سوال کہ اس ملک کا کیا بنے گا، یہ ملک کس طرف جا رہا ہے، اگر کوئی چانس ہو اس ملک سے باہر بھجوا دیں ہمیں، کہیں ویزا لگوا دیں۔ تو تمام سوال جو ہیں وہ ایک نئی ڈیبیٹ کو ذہن میں تھوڑی دیر کے لیے شروع کرتے ہیں کہ واقعی پاکستان پہ کسی کی حکومت ہے یا نہیں ہے۔ لیکن پھر ساتھ ساتھ ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں تو مجھے اس طرح لگتا ہے کہ ہم میں ہر شخص جو ہے وہ محکوم بھی ہے کسی نہ کسی لیول پہ، اور پھر فرعون بھی ہے۔ ہم لوگ کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آس پاس جتنے لوگ جن پہ ہمارا حکم چلائیں، لیکن ساتھ ساتھ 3-4 چیزیں ایسی ہیں جو آج سے بہت عرصے پہلے ان لوگوں نے کہی تھیں، جن کو ہم پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں، آج ان کے نام جو ہیں فلاسفرز ہیں، لیکن نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو 3 چیزیں ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا۔ ایک بہت بڑا فلاسفر، گریک فلاسفر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ کسی بھی معاشرے میں اصل حکمران وہ لوگ ہوتے ہیں جن پہ معاشرہ تنقید نہ کر سکے۔ تو آپ خود دیکھیے اپنے معاشرے میں وہ کون لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نام لیتے ڈرتے ہیں، ان پہ تنقید نہیں کر سکتے۔ سیاستدانوں کے اوپر روز تنقید ہوتی ہے، اب تو فوج کو، جوڈیشری کو، باقی لوگوں کو، لیکن بعض ایسے طبقات ہیں جن کی بات کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں کہ شاید ان کے خلاف بات کرنے سے کوئی ہائر فورسز ناراض نہ ہو جائیں۔ دوسری ایک چیز کہ کل کو اگر فرض کیا کسی کے خلاف آپریشن ہوتا یا نہیں ہوتا، دوسری ایک کوٹیشن نے کہا کہ اچھا جرنیل وہ نہیں ہوتا جو ایک جنگ لڑ سکے، اچھا جرنیل وہ ہوتا ہے جو جنگ سے بچا سکے۔ اس وجہ سے کہ پھر جو تھرڈ کوٹیشن ہے وہ بھی ایک گریک فلاسفر کی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جنگیں اس بات کا فیصلہ نہیں کرتی ہیں کہ کون جو ہے کسی بھی ایک مسئلے پہ ٹھیک ہے، جنگیں صرف اس بات کا فیصلہ کرتی ہیں کہ زندہ کون بچا ہے۔ آج پاکستان کا جو حال ہے، روز ایک ہی طرح کے پروگرام جو ہے جب ہم کرتے ہیں کہ پاکستان کے طول و عرض کے اندر نارتھ میں، ساؤتھ میں، ایسٹ میں، ویسٹ میں، جہاں چاہتے ہیں بم دھماکے ہو رہے ہیں، انوسنٹ لوگ مر رہے ہیں، ان کی تصویریں دیکھ دیکھ کے آپ بھی تنگ آ گئے ہوں گے، ہم ان پہ پروگرام کر کے تنگ آ گئے ہیں۔ آج پروگرام کے اندر صرف یہ ڈسکس کریں گے کہ کس کی حکومت ہے، اور کیا پاکستان پچھلے 30-40 سال میں پڑھے لکھے لوگوں کی وجہ سے جو ہمارے پہ رول کرتے رہے ہیں، جو بڑے کامیاب لوگ تھے، ان کی وجہ سے، ان کی کامیاب پالیسیز کی وجہ سے ایک ناکام ملک بنا ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ اور آج کے پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے ساتھ عمران خان ہیں، آپ ان کے پروگرام دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن کے اوپر اینکر ہیں، ینگ جرنلسٹ، فائری۔ میرے ساتھ وجاہت مسعود ہیں اسٹوڈیوز کے اندر، تجزیہ کار ہیں، رائٹر ہیں، پڑھاتے ہیں، اور میرے ساتھ ریحام خان ہیں، شی از آلسو این اینکر پرسن اینڈ آلسو انڈیپینڈنٹ اینالسٹ۔ تو ریحام، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، عمران تھینک یو ویری مچ۔ وجاہت، آئی کین اسٹارٹ ود یو رائٹ اوے۔ یہ جو بات میں کر رہا تھا ہو سکتا ہے لمبی ہو گئی وہ بات، لیکن اس طرح لگتا ہے کہ پچھلے 20-30 سال میں پاکستان کا جو معاشرہ ہے وہ اپنے سر پہ کھڑا ہو گیا ہے۔ لوگ باقاعدہ نام لے کے کہتے تھے کہ یہ فلاں آدمی کرپٹ ہے، اپنے مینز سے باہر رہتا ہے، اچھا آدمی نہیں ہے۔ اب تو جن علاقوں میں ہم رہتے ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مڈل کلاس کے ایریاز ہیں، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے۔ وہ لوگ جو ہیں چاہے مارا ماری سے زندہ رہ رہے ہیں، ان کے گھروں کے اوپر جو ہے وہ آیات لکھی ہوئی ہیں، ان کے اوپر رب کا بڑا فضل ہے۔ آسان ہے کہ ہم اپنے جو حکمران ہیں ان کو برا کہیں، لیکن یہ معاشرہ جو ہے آج، مطلب ہاؤ ڈو یو گیج دس پاکستان کی سوسائٹی کو آج؟ شکریہ عامر۔ دیکھیے عامر، 20-30 سال تو آپ نے اچھا ایک مارک رکھ لیا ہے کرونالوجیکلی اسپیکنگ۔ میرے خیال میں یہ ڈے 1 سے چیزیں شروع ہو گئی تھیں۔ ہم متحدہ ہندوستان میں، یہ جو ہمارا علاقہ ہے، ہم کوئی ترقی یافتہ لوگ نہیں تھے۔
نہ ہم سیاسی طور پہ فارورڈ لوکنگ تھے، نہ ہماری کوئی علمی حیثیت تھی، سچی بات یہ، اور نہ ہم سماجی طور پہ کوئی ترقی یافتہ لوگ تھے. ہم نے آزادی کا یہ مفہوم لیا کہ لیٹس گو بیک ٹو دی اولڈ پریمیٹیو ویز آف آر فور فادرس، اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی بڑھائی کرتے ہیں. ہم نے آزادی کا مطلب یہ نہیں لیا کہ ہمیں ایک نیشنل اسٹیٹ مل گئی ہے، اس میں ہم نے اسٹرکچرز بنانے ہیں، ادارے بنانے ہیں، قانون بنا کریں گے، پالیسیاں بنا کریں گے. تو جو پروسیس شروع ہو گیا تھا، جسے میں کہتا ہوں پیٹریارکل انفلوئنس کی ری انفورسمنٹ کا، یہ اس کا لاجیکل انجام ہے. میں نے اور آپ نے، ہم نے اپنے بچپن میں جو پاکستان دیکھا وہ آج کے پاکستان سے زیادہ ڈسپلنڈ تھا. اس میں کچھ انفراسٹرکچرز، کچھ سروسز کام کر رہی تھیں، لیکن یہ انیویٹیبل تھا کہ اگر ہم نے ایک ایسا ملک بنانا ہے جس میں میرا اور آپ کا اپنی ریاست کے ساتھ رشتہ ہونے کی بجائے ہم سب کے سب جو ہے وہ اماں جی کے پاسپورٹ پہ ابا جی کا ویزا، وہ فلانا میرا باپ ہے، فلانی میری ماں ہے، یہ میرا خاندان ہے، یہ میرے بہن بھائی ہیں، اور ان کے لیے میں نے الحمدللہ رشوت لوں گا، نیپوٹزم کروں گا، فیوریٹزم کروں گا، یہ میرا قبیلہ ہے. کتنے لوگوں، کتنے ڈاکٹرز کے اور وکیلوں کے نام کے ساتھ آپ ذات پات دیکھتے تھے آج سے 30 سال پہلے. ایک عام ایوریج گریجویٹ کا ڈریس کوڈ کیا ہوتا تھا؟ ایک اچھے ایوریج سول سرونٹ سے ہم کیا توقع کرتے تھے؟ میرے خیال میں جس طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں، یہ ڈی جنریشن از ایکچولی آر فیلئر ایٹ نیشن بلڈنگ. لیکن مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی وہ یہ کہ اگر فرض کی یہ چیزیں ہم نے سنی ہیں، اپنے والدین سے بھی سنی ہیں، اپنے مطلب دادا دادی نانا نانی سے بھی سنی ہے کہ وہ وقت اچھے تھے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جو اچھے وقت ہیں اور اچھے لوگ ہیں ان میں سے ایک برا معاشرہ اور برے لوگ جو ہیں وہ جنم لیں؟ دلچسپ سوال ہے آپ کا. میں تو یہ نہیں کہتا کہ یہ برے لوگ ہیں. پاکستان کے لوگ دنیا کے کسی بھی دوسرے ملک کے لوگوں کی طرح دے آر ایسنشلی آنیسٹ، ہارڈ ورکنگ، لونگ پیپل، دے آر ہیومن بینگس، اور ان کا اتنا ہی پوٹینشیل ہے، اتنا ہی امکان ہے، اتنی اچھے ہیں، اتنے برے ہیں جیسے کہیں اور کے. میں نے عرض کیا کہ یہ قوم کو بنانے میں جو بنیادی فیصلے ہیں، ہم نے وہ فیصلے یا تو کیے نہیں یا غلط کیے ہیں. ہم اس کی سزا بھگت رہے ہیں. لوگ برے نہیں ہیں. وی ہیو میڈ primordial mistakes in building our nation. ریحام، آپ یورپ میں بھی رہی ہیں، آپ یہاں بھی رہتی ہیں. یہ بھی سوال جو ہے اکثر میں نے پوچھا ہے لوگوں سے، مجھے تو آج تک جواب نہیں آیا کہ پاکستان کو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ الٹریسی ہے، پاکستان میں جہالت ہے، شاید اس وجہ سے پرابلم ہے. لیکن پاکستان پہ حکومت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ تو بڑے فخر سے کہتے رہے ہیں کہ ہم ہارورڈ میں پڑھتے تھے، یا ہم آکسفورڈ میں پڑھتے تھے، یا کیمبرج سے ڈگریاں لی ہیں، لنڈن اسکول آف اکنامکس سے پڑھے ہوئے ہیں، فلیچر سے پڑھے ہوئے ہیں، جتنے نام ہیں بڑے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ جن کی اپنی زندگی تو بڑی کامیاب ہو اور ان کو ہم کامیابی کی مثال سمجھتے ہوں، وہ اس ملک کو ایک ناکام ملک بنا رہے ہوں؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اٹس ویری پاسبل جی، اس لیے کیونکہ جس طرح وجاہت صاحب بات کریں بالکل صحیح ہے. اب اگر ہمارے والدین کی طرف دیکھیں، میرے دادا واز این ایجوکیشنسٹ، اور ان کی فار اس زمانے کے لیے خیبر پختونخوا سے اگر خواتین کا ایجوکیٹ ہونا ایک بہت انہونی سی بات تھی، سخت ستر پردہ میں، لیکن علی گڑھ جا کے خواتین کو پڑھانا، اپنی بیٹیوں کو انہوں نے پڑھایا. اسی طریقے سے اپنے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس تھے، فار ایگزامپل پاکستان میں پشاور میں اسلامیہ کالج واز سین ایز اے گڈ انسٹیٹیوشن. ہم نے اپنے انسٹیٹیوشنز کو جو ادارے بنائے بھی تھے اس وقت، ان کو ہم نے مضبوط نہیں کیا، مستحکم نہیں کیا. اور یہ ایک جو رواج چل پڑا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو چونکہ آپ افورڈ کرتے ہیں ان کو ہارورڈ میں پڑھائیں، آپ آئی وی لیگ کی یونیورسٹیز میں پڑھائیں، یا کسی طریقے سے بھی کسی بھی فارن یونیورسٹی میں پڑھائیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے ہی انسٹیٹیوشنز کو اتنا اسٹرانگ ہی نہیں کر سکتے. اور یہ فخر کی بات نہیں ہے، یہ شرمندگی کا باعث ہے. باہر ملکوں میں جو میں نے دیکھا ہے، وہاں پہ ہماری جہاں پلے بڑے ہیں، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس بات کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل یو کے میں عامر آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک کمپریہنسو اسکول ہوتا ہے جو کہ فری ایجوکیشن فار آل ہوتی ہے، اور ایک پرائیویٹ اسکول ہوتا ہے. اور وہاں پہ پرائم منسٹر کا بیٹا یا بیٹی یا کوئی بھی اگر اپوزیشن پارٹی کا بھی ہے، اور اگر اس کا پتہ چل جائے کہ بچہ پرائیویٹ اسکول میں جا رہا ہے تو اس پہ بہت زیادہ رد عمل آتا ہے. اخباروں میں اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے. آپ حکومت کیوں اس طرح پروویژنز نہیں کر رہی کہ کمپریہنسو اسکول یعنی عام اسکول آپ سمجھ لیں؟ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ امیروں کے اسکول ضرور ہیں، لیکن وہاں پہ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے حکمران جو ہیں وہ لوگوں سے زیادہ امیروں کی زندگی گزارے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو عام آدمی کی زندگی ہے ان کا لیڈر بھی ویسی زندگی گزار رہا ہو.
وہ ناپسندیدہ اس عمل کو ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے, اور بلکہ منسٹرز کو اور ایم پیز کو بہت ایکسپلینیشنز دینی پڑتی ہیں کہ ہم کیوں اپنے بچے کو یہاں پہ پڑھا رہے ہیں. اب آپ اگر سوچیں پاکستان سے اس کو کمپیئر کریں تو یہاں پہ تو نہ صرف یہ کہ آپ امتیازی سلوک تو ہو ہی رہا ہے, اور جو بڑے افسوس کی بات ہے جو پچھلے سال میں نے دیکھا ہے کہ اب وہ ہمارے جو اقدار تھے وہ نہیں رہے. ہم رشوت لینے کو برا سمجھتے تھے, دیانتداری کو, سچ بولنے کو اچھا سمجھا جاتا تھا. اب ہمارے بچے جو ہمارے 16, 17, 18 سال کے بچے ہیں وہ پاور کو اپریشیٹ کرتے ہیں, وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اسکواڈز کارڈز. ایک جو ولگیرٹی ہمارے سسٹم میں آ گئی ہے, ایک آبسینٹی آ گئی ہے, اس کو وہ چیز ان کو اپیل کرتی ہے. یعنی بددیانتی اور ایک حلال رزق کا تو کانسیپٹ ہی نہیں رہا, اور اس کو اب چونکہ وہ ایک لیبل, ایک سٹگما ہٹ گیا ہے. میرے والدین کے زمانے میں یہ بڑا سٹگما تھا کہ کوئی رشوت لے رہا ہے, کوئی جھوٹ بول رہا ہے, کوئی سفارش کر رہا ہے, لیکن اب وہ سٹگما ہی نہیں رہا. سوسائٹی ایکسیپٹ کر رہی ہے, اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نچلے طبقے والے لوگ حسرت سے دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو جو اچیو کر رہے ہیں. تو آپ کی اگر let me bring Imran into this as well. Imran, آپ سیاستدانوں سے ملتے ہیں, ان کو انٹرویو کرتے ہیں, اس طرح لگتا ہے کہ انہی کے بچے باہر جاتے ہیں. ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں, جو جرنیل ہیں, ان کے بچے جاتے ہیں. بعض اوقات بڑے بڑے پولیٹیکل پارٹیز کی جو باقی لوگ وہ پاور میں نہیں آ سکتے, لیکن ماشاءاللہ اللہ کا بڑا کرم ہے, ان کے بچے باہر پڑھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جو ایسے معاشرے میں پڑھ کے جہاں پہ رولز اینڈ ریگولیشنز اپلائی ہوتے ہیں, یہ بھی ایک مذاق ہے. ابھی ریسنٹلی میں دبئی سے آیا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تمام لوگ جب جڑ جائیں گے جہاز میں اور پاکستان اتریں گے تو یہ بھیڑیں بن جائیں گی. جب واپس آئیں گے اور ایک شرطے کو دیکھیں گے سفید کپڑے پہنے, یہ سب اپنے آپ لائن میں آ جائیں گے. کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب جو بیسک رول یہ ہے کہ جو اوپر بیٹھا ہوا آدمی ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشنز پہ, قانون پہ عمل خود نہیں کرنا چاہتا, دوسروں کو کہتا ہے کریں. یہ شاید بیسک. دیکھیں عامر صاحب, ادھر جو یہ لوگ آتے ہیں نا, یہ رول کرنے کے لیے آتے ہیں. پاکستان میں قانون ہے کوئی نہیں ہے. کی بات جو ہے نہیں, وہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ آج سے 10 سال پہلے, 20 سال پہلے یہ بڑی تیزی سے چیزیں تبدیل ہوئی ہیں, اور یہ میرے دیکھتے دیکھتے تبدیل ہوئی ہیں. ہمارے محلے میں ایک آدمی تھا اور ہمیں پتہ چلا یہ رشوت لیتا ہے, تو محلے کے لوگوں نے اس سے ملنا بند کر دیا تھا. یہ بالکل میں آپ کو 90s کی بات بتا رہا ہوں, لوگ اس سے دور ہٹتے گئے تھے. لیکن ابھی جو رشوت لے رہا ہے اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. اشارے کے اوپر آپ جا کے کھڑے ہو جائیں باہر کسی سڑک پہ, اور گاڑیاں وہاں سے آپ گزرنے دیں, موٹر سائیکل والے کو ہر 2 منٹ کے بعد روکیں گے, گاڑی والے کو نہیں روکیں گے. تو وہ جو موٹر سائیکل والا جو وہاں روک رہا ہے وہ یہ سوچے گا میرے پاس گاڑی ہونی چاہیے, میرے پاس گاڑی ہوگی پھر مجھے نہیں روکیں گے. پھر چھوٹی گاڑی والے کو روکیں گے, بڑی گاڑی والے کو نہیں روکیں گے. تو وہ سوچے گا کہ جیسے بھی میں کروں, میں بڑی گاڑی لے لوں, چاہے میں کسی کو مار کے لوں, رشوت کے ذریعے لوں, میں بے ایمانی کے ساتھ لوں, جیسے بھی لوں, بڑی گاڑی ہوگی تو مجھے کوئی نہیں روکے گا. یہ اسٹیٹس بنتا گیا. جو لوگ سچ بولتے ہیں, جو لوگ ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, پہلے ان کو عزت ملتی تھی, لیکن اب عزت ملتی ہے ان لوگوں کو جن کے پاس گاڑی ہے, گھر ہے بہت بڑا, جن کے پاس گارڈز ان کے ساتھ چلتے ہیں, لوگ ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں. پوری سوسائٹی میں تبدیلی آئی ہے, لیکن آپ یہ ضرور سوال اٹھائیے کہ آئی کس کی وجہ سے ہے. کوئی تو ذمہ دار ہوگا نا. اب جس نے اس امیونٹی کو انجوائے کیا ہے وہ ذمہ دار ہے. آپ کے پرائم منسٹر سے آپ شروع ہو جائیں. پرائم منسٹر, ان کی فیملی کے بچے, وہ گاڑیاں جن گاڑیوں پہ وہ اسکول جا رہے ہیں, ساتھ کتنی سیکورٹی جا رہی ہے, ان کے بچوں کے بیگز کس نے اٹھائے ہوئے ہیں, کن اسکولوں میں وہ جا رہے ہیں, وہاں سے کام شروع ہوتا ہے. پھر ان کے وزراء سوچتے ہیں کہ ہمیں بھی پرائم منسٹر بننا ہے, اسٹیٹس کو ہمیں فالو کرنا ہے, پھر وہ بھی اپنے بچوں کو اسی طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں, اپنی فیملیز کو اسی طرح سے امیونٹی دیتے ہیں ہر جگہ پہ. میں جہاں رہتا ہوں وہاں سے چیز میں سمجھنا چاہ رہا ہوں, اس کا مطلب ہے کہ جو رول ماڈل ہے اس کو دیکھ کے لوگ برے ہو رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. نہیں, لیکن میں ایک اور چیز پھر وجہات, اگر دیکھیں جو ہمارا جو پاور سٹرکچر ہے اس ملک کے اندر, اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت پاور لیس کلاس سے آتے ہیں. فوج کو دیکھ لیں, جنرلز کو لے کے, بیوروکریٹس کو دیکھیں, ان کو مطلب صرف آپ دیکھ لیں کہ 35 سال پہلے کہاں تھے. علماء حضرات, اب جو نئے فیکٹرز ہیں, جو ریلیجس ایلیٹ ہے, یہ سارے کے سارے دے کم فرام ویری پور بیک گراؤنڈ, جہاں بالکل ان کے پاس پاور نہیں ہوتی. کہاں پہ, کس سٹیج کے اوپر کس نے ان کو یہ پاور دی ہے کہ یہ ٹوٹل سارا کا سارا جو میلہ ہے یہ لوٹا گیا ہے؟ عامر, بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا, اور میں اس کا ایک لفظ میں جواب دینا چاہوں گا, ایکسیپشنلزم. اگر ہم اپنے ملک کو نارمل نہیں سمجھیں گے, اور اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ کھلواڑ کر کے چیزوں کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں, جتنوں کے آپ نے نام لیے ہیں, آل آف دم انجوائے ایکسیپشنلزم.
4 मार्शल लॉ लगे हैं. इट्स वेरी इजी कि हम जो है वो मैं भी नाम ले देता हूँ सियासतदानों के जिनके तौर तरीके मुझे पसंद नहीं है और जिनके बारे में मैं जानता हूँ कि वो सियासत को सियासत के फंक्शन के तौर पे जो उसका पर्पज है उस पर नहीं लेते. मार्शल लॉ से बड़ी एक्सेप्शन क्या होगी? हमने मुल्क के आइन में मुल्ला को इम्प्यूनिटी दे दी है. मुल्ला इस मुल्क के जिस बंदे के साथ जो चाहे वो कर सकता है. दैट इज़ पैरेलल पावर. ठीक है, एक साहब हैं वो भत्ता लेना चाहते हैं, अगर वो उन्होंने 2 करोड़ के शेयर पर कब्जा कर लिया, आप फरमाते कि लोगों को सिक्योरिटी के मसाइल हैं और कुछ लोग इम्प्यूनिटी इंजॉय कर रहे हैं. कराची वाले में इम्प्यूनिटी इंजॉय करने वाला और है, बलूचिस्तान में और है, फाटा में और है, लाहौर में और है. हमने गांव में और है, शहर गांव में और है, शहर में और है. बिल्कुल. आप फरमा रहे थे हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं. माफ़ कीजिएगा, ऑक्सफोर्ड से वो बिल्कुल इमरान ठीक कह रहे हैं. वो ये पढ़ के आए कि चोटी ज़ेरी की कंस्टिट्यूंसी कैसे कायम रखनी है. उसका जहन चोटी ज़ेरी ही पे रहा. इसी को मैं पेट्रियार्कल इन्फ्लुएंस कहता हूँ. मैं सिंध गया पिछले महीने, 2 हफ्ते वहाँ रहा. पूरा सिंध पे ये लगता है कि बहुत सी गर्द जमी हुई है, आंधी आई है, सवाए नवाब शाह के. अच्छा, आपने सिंध का नाम लिया. मैं सखर में था और मैं जो हाल देखा शहर का, तो मैंने कहा कि तुम्हारा जो उरूज था वो मुंजोदाड़ो था. उसके बाद से यकीन करें, मतलब मैं तो नहीं देखा 5000 साल पहले, लेकिन हम सुनते थे कि वहां पर जो सड़कें थी वो बनी हुई थी, इंसानों के दिल आज भी वहाँ खूबसूरत है. लेकिन जो मैं वहाँ के साफियों से सुना है, जो कुछ वहाँ का साफी करता है सिंध का, तो आमिर गौरी आपको शर्म आए कि आप पंजाब में सहाफत क्यों कर रहे हैं? आपको सिंध जाना चाहिए, क्योंकि जो लुत्फ जो है वो मेरा ख्याल मैं ये सारी बातें आपसे ब्रेक में पूछता हूँ कि सिंध क्यों जाना चाहिए. नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक लेते हैं और दोबारा से जो चंद सवाल जो मेरे से लोग पूछते हैं वो अपने मेहमानों से पूछने की कोशिश करेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद. जिस दिन हम उसके घर गए इंटरव्यू के लिए, उससे नाज़रीन, प्रोग्राम के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं. हम आपसे जो है क्वेश्चन वो ये है कि मैं समझने की कोशिश करता हूँ. फिर अगेन ये तमाम क्वेश्चंस वो हैं जो मैं रोज़ सुनता हूँ, आप भी सुनती होंगी, कि किस तरह मुमकिन है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग हुकूमत कर रहे हैं और सारे के सारे वेल मीनिंग हैं, उनकी स्टेटमेंट्स जो है बड़ी अच्छी होती हैं, हम रोज़ पढ़ते हैं, सुनते हैं, ये किस तरह मुमकिन है कि मुल्क के जो रियासती इदारे हैं वो हुकूमत की सारी कोशिश के बावजूद मुसलसल नाकाम हो रहे हों, और फिर इन्हीं लोगों के जो अपने अदारे हैं वो उस वक्त जबकि ये हुकूमत में है उनको देख भी नहीं रहे, वो मुसलसल प्रॉफिट मेकिंग हो, प्रॉफिट शेयरिंग हो. ये किस तरह मुमकिन है? कहाँ बदमाशी होती होगी? ये इस तरह मुमकिन है कि जाहिर है जहां आपका इंटरेस्ट होगा, जहां आपके मफादात होंगे, ये वही वाली बात है कि जाहिर है मुझे अपने ही बच्चे में इंटरेस्ट होगा, मेरी बला से कि पड़ोसी के बच्चा कैसा चल रहा है, या उसको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, या उसको खाने को मिल रहा है, या उसकी एजुकेशन अच्छी है कि नहीं अच्छी. और ये सेल्फिशनेस जो है ये बड़ी शैलो थिंकिंग है. ये शॉर्ट टर्म सेल्फिशनेस जो है ये कुछ हमारी पाकिस्तानी कल्चर में इनग्रेन हो गई है. क्यों हुई है? मेरा ख्याल है प्रॉबली जब पावर आई है हमारे पास, तो इनिशियली जो लोग थे, जो एस्टैब्लिश लोग थे, फॉर एग्जांपल पहले कुछ 4-5 सालों में, उसके बाद जो डीजेनरेशन जिसकी वजह से आपने बात की, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू. बाहर मुल्कों में आप ये नहीं देखते. वो शॉर्ट टर्म सेल्फिशनेस नहीं है, वो अपने ही लोगों को बैकस्टैब नहीं करते, अपने लोगों का फायदा देखते हैं. मे बी यूएस में बैठी हुई गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी नेक कामनाएं, नेक ख्वाहिशात ना रखती हो, लेकिन अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर रही हैं. हमारे लोग एक दूसरे ही को स्टैब करते हैं. ये एक छोटे लेवल पे भी आप एक दफ्तर में भी देखेंगे, वही सोच आपको हमारे इदारों में भी दिखाई देगी, और वही सोच हमें सियासतदानों में भी दिखाई देती है, ब्यूरोक्रेट्स में भी, कि सिर्फ अपने ही एरिया पे वो फोकस करते हैं. और इसका क्या असर हो रहा है कि जो लोग, एक हम मिसाल देते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा करप्ट थे और पिछले 10-20 सालों में बहुत ज़्यादा करप्शन करते रहे हैं और अपना फ़ायदा कर चुके हैं, अब जिन इदारों में वो काम करते रहे हैं उन इदारों में अपने बच्चों को नहीं भेज सकते क्योंकि वहाँ हराम का खाने का बचा कुछ नहीं. तो ये शॉर्ट टर्म. लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चूंकि हम बात कर रहे हैं और लोग भी बात कर रहे हैं, कहीं इस चीज़ का एहसास है कि ये मुल्क इस तरह नहीं चलेगा. पाकिस्तान इज़ नॉट सेल बाय डेट प्रोडक्ट. अगर ये इस तरह चलता रहा तो हो सकता है इस मुल्क को मजीद नुकसान पहुंचे. इस चीज़ का एहसास है कि इसको ठीक करना चाहिए. ये इस चीज़ का बिल्कुल एहसास नहीं है. मेरे वालिद साहब कहते होते थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, कि शरीफ इंसान वो नहीं होता जो सिर्फ खुद शराफत करता रहे और खुद दयानतदारी करता रहे. पाकिस्तान में आप लोगों के साथ जब ज्यादती हो रही है तो कोई भी उठ नहीं खड़ा होता. कोई भी ये नहीं कहता कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, मेरे साथ ये नाइंसाफी हो रही है, मेरा मुसलसल बिल गलत आ रहा है, और जनाब जो जिनकी फाउंड्रीज लगी हुई हैं या जिनकी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं उनका और एक प्राइवेट कंज्यूमर का बिल एक तरह का आ रहा है, हम बर्दाश्त किए जा रहे हैं. देखिए ना, बदतमीजी करने वाला वो भी कसूरवार है, लेकिन बदतमीजी जो बर्दाश्त कर रहा है नहीं.
اس بدماشی کی غنڈہ گردی کی حد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی. اگر آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے چلے جائیں گے, اگر میں بار بار آپ کو تھپڑ لگاؤں گی اور آپ آگے سے مجھے روکیں گے نہیں تو آپ ابیوز اگر ہے اس کو ماننا. دیکھیں ریحام خان, میں عرض کرتا ہوں, اگر مثال کے طور پہ ایک اشارے پہ آپ کو روک دیا گیا ہے اور وہاں سے سرکار گزر رہی ہے یا سرکار کا بچہ گزر رہا ہے یا سرکار کی بیگم گزر رہی ہے اور آپ کو روک دیا گیا ہے 2 مرتبہ, وہاں پہ آپ چیخ کے دیکھیں عام آدمی تھپڑ مارتے ہیں پکڑ کے وہیں پہ, موٹر سائیکل سے اتار دیں گے, چلان کر دیں گے, اس بات پہ بدتمیزی کرتے ہو. لوگ نہیں بول سکتے آگے سے. ایک اور چیز اپنا بل لے کر آپ چلے جائیں باپڈا کے دفتر میں, میرا بل غلط آیا ہوا ہے, آپ کا میٹر ہی لے جائیں گے اگلی دفعہ, وہ بل ہی آنا بند ہو جائے گا آپ کو. اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں, اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں. ادارے تو ہونا, انصاف تو ہو. لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ایک تو چلیں ہم کرٹیسائز کرتے ہیں اپنے جو رولرز ہیں, لیکن انہوں نے کہا 70s کے اندر ایک اور نیا فنومنا آیا پاکستان کے اندر. ایک تو ملک ٹوٹ چکا تھا, تو وہ جو حصہ ہے اس کو تو ہم نے اپنی ہسٹری سے مٹا دیا ہے. آج کے بچے کو نہیں پتا کہ پاکستان کا ایک حصہ جو تھا 54% پاکستان جو ہے وہ ٹوٹا تھا. وہ بنگالی جو تھے وہ پاکستانی تھے, وہاں جو زیادتیاں ہوئی تھیں. لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے بعد بہت سارے لوگ پاکستان سے باہر گئے. یہ جو دبئی چلو والا رول تھا, وہ غریب لوگ تھے, جا کے مزدوریاں کی, انہوں نے پیسے بھیجے, ان کے ساتھ جو ایئرپورٹس پہ ہوتا ہے وہ ایک لمبی کہانی ہے. لیکن جب وہ کمبل لے کے, واٹر کولر لے کے, بڑے بڑے ٹیپ ریکارڈر لے کے آتے تھے, تو غریب علاقوں کے اندر بھی ان بستیوں سے جہاں سے وہ گئے تھے وہاں پہ بھی ایک دوڑ جو ہے وہ لگی ہے پیسے کی. تو جو باہر نہیں جا سکتا تھا اس نے یہاں کھانچے شروع کیے. نہیں دیکھیں, اس کو ایک یہ ہیلدی ایکٹیویٹی تھی. کمپٹیشن ہونا چاہیے, کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ ایک آدمی پیسہ لے کر آیا, دوسرے کو چاہیے وہ بھی محنت کرے, پیسہ کمائے. دیکھنا یہ ہے کہ دبئی نہیں جا سکتے تھے نا. اب رسپانسبلٹی تو اسٹیٹ کی ہے نا. لوگ کمانا چاہ رہے ہیں, محنت کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو آپ پازیٹیو راستے دکھائیں. انہیں بتائیں جی آپ کے بچے پڑھیں گے, یہیں پہ ان کو روزگار ملے گا. انہیں بتائیں جی آپ ٹیکنالوجی حاصل کریں, آپ محنت کریں, آپ دن کو بھی کام کریں, آپ رات کو بھی کام کریں, آپ ورکنگ آورز میں اضافہ کریں. لوگوں کو پازیٹیو سائیڈ پہ لگا دیتے تو لوگ اس طرف لگ جاتے. یہاں موقع ملا ہے. ساری دنیا میں امیر لوگ جو ہیں وہ نوکریاں کریٹ کرتے ہیں, وہ جابز کریٹ کرتے ہیں. حکومتیں جابز نہیں دیتی. جو ماڈلز ہم نے دیکھے, امیروں کو راغب کون کرتا ہے؟ لیکن یہاں پہ تو ہم نے امیر ہونا, امیر کو مطلب امیر دیکھنا, یہ بھی ایک گالی بن گیا نا. اب تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ جناب جس نے پیسے بنائے ہیں وہ, ان کو بھی تو کام نہیں کرنے دیتے. حکومت جو ہے ابھی بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسپانسبلٹی پھر کس پہ جا رہی, کس طرف جا رہی ہے؟ پالیسیز تو گورنمنٹ دیں گی نا. پالیسیز تو جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ پالیسی دے گی. یہاں گورنمنٹ نے پالیسی نہیں دی, آج قرضے دے رہی ہے گورنمنٹ. جو پیسہ ضائع ہو جانا ہے زیادہ, کبھی امکانات یہ ہیں, آپ کسی بھی ماہر معاشیات سے آپ بات کر لیں وہ آپ کو کہے گا پیسہ ضائع ہو جائے گا. گورنمنٹ آج بھی پالیسی نہیں دے رہی پاکستان کی. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ لوگوں کو پیسہ دے رہی ہے کہ آپ پیسہ لے لیں اور اس کو آپ خرچ کر لیں جیسے آپ نے کرنا ہے. لیکن میں پیسے انگلینڈ میں بھی دیکھیں, انگلینڈ میں تو آپ کے پاس جو بزنس پلان ہے اس کے اوپر بینکس آپ کو پیسے دیتے ہیں. لیکن جو عمران بات کر رہے ہیں نا, اس میں میرا خیال ہے کہ سارا رسپانسبلٹی حکومت کی یا ریاست کی نہیں ہوتی. آپ کو تنقید کرنی پڑے گی, آپ کو متحرک ہونا پڑے گا, آپ کو متحد ہونا پڑے گا. اگر میں ٹریفک لائٹ پہ کھڑی ہو کے شور مچاؤں گی تو لوگ کہیں گے یہ پاگل عورت ہے. لیکن اگر بہت سے لوگ متحد ہو کے ایک موومنٹ چلائیں گے کہ کیوں آپ کا بل زیادہ آ رہا ہے, یا کیونکہ میری گاڑی چھوٹی ہے آپ اس سے ٹینٹ اتار رہے ہیں, اور جو جا رہی ہے لینڈ کروزر اس پہ سے ٹینٹ آپ نہیں اتار رہے, کیا وجہ ہے کہ میرے لیے اگین آپ امتیازی سلوک کریں؟ نہیں, پھر وہ لوگ کہیں گے پہلے ایک عورت پاگل تھی, اب وہ کہیں گے نہیں بہت سارے لوگ پاگل ہیں. بہت سارے لوگ پاگل, بہت سارے پاگلوں کی ضرورت ہے ویسے, بہت سارے پاگل ہونے چاہیے. لیکن وجہ یہ ہے کہ پہلے پاگل کے ساتھ وہ حالت کی جاتی ہے کہ دوسرا آدمی کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ میں نے پاگل نہیں ہونا. ایک منٹ ٹھہر جائیں ریحام, مجھے ایک سوال جو ہے وہ ذرا ہمارے یہ فلاسفر جو ہمارے ریزیڈنٹ فلاسفر, میری بات سنیں. مجھے ایک جو چیز پریشان کرتی ہے وہ یہ ہے, جس سے میں پہلے بھی پوچھا تھا, کہ جو لوگ جو ہیں جو پاور سٹرکچر کا حصہ بنتے ہیں غریب بیک گراؤنڈ سے, انہی لوگوں نے ابینڈن کیا ہے اپنے علاقوں کو. اگر فرض کیا کوئی بیوروکریٹ ہے, محنت کر کے اس نے امتحان پاس کیے, سول سروس میں آ گیا, جنرل بن گیا, پالیٹکس میں آ گیا, انہوں نے اپنے علاقوں سے وہ جن اسکولوں کو ہم کہتے ہیں کہ پیلے اسکول حد تک میں وہ ختم کر دیے. وہ ہاسپٹل کھڑے ہوتے تھے, وہاں ایک جو ہے وین کھڑی ہوتی تھی, ایکس رے مشین لگی ہوتی تھی, وہ ہاسپٹل ختم ہو گئے ہیں. تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل فلاں فلاں. لاہور کے آپ جو امیر علاقے ہیں سو کالڈ, اب اس میں کہیں سرکاری اسکول نہیں ہے, کہیں ڈسپنسری نہیں ہے, کہیں ہاسپٹل نہیں ہے. یہ وہ لوگ جو غربت سے آتے ہیں وہ اپنے جیسے لوگوں کو کیوں ابینڈن کرتے ہیں؟ میں آپ کو جواب دیتا ہوں, لیکن ایک بات مجھے عرض کر لینے دیجیے. مڈل میں لاسٹ ایئر میاں محمد نواز شریف پرائم منسٹر الیکٹ ہوئے. ابھی عمران بات کر رہے تھے نا کہ جب لوگوں کو وی آئی پی کے لیے روکا جاتا ہے. ہمارا پرائم منسٹر حلف لینے کے لیے جا رہا تھا, اس کی گاڑی کو سڑک پہ ایک طرف روک کے ایک صاحب کی گاڑی وہاں سے گزاری گئی, اور جس کی گاڑی گزاری گئی وہ جونیئر کمیشن آفیسر کا بیٹا تھا.
وہ آپ تو اس کا اب نہیں تھا نا وہ جونیئر کمشنر خود نہیں اب نہیں تھا نا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ مجھے اور آپ کو روکا جا رہا ہے میاں نواز شریف کے لیے, میاں نواز شریف کو بھی کسی کے لیے روکا جا رہا ہے. لیٹس بوائل اٹ ڈاؤن ٹو اسٹرکچرل پرابلم. یہ کوئی ایشو کسی کا نام لے کے کسی کو فرد کو ذمہ دار ٹھہرانے کا نہیں ہے. ہم نے ایک ایسا معاشرہ بنایا ہے جس کی بنیاد ڈسکریمنیشن ہے. ہمارے ملک کے آئین میں ڈسکریمنیشن موجود ہے. ہم گھر میں بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں نا ایک دوسرے کو کہ یار نہیں جی ہمارے سے ہر چیز ٹھیک ہے. دنیا جانتی ہے اس بات کو اور اس سے ڈٹرمن ہوتے کہ ہمارا کیا رسپیکٹ اور ہمارا کیا اسٹیٹس ہے. دوسری بات یہ کہ کائنڈلی مورالٹی کو نکال دیجئے. ریاستوں کے معاملات میں مورالٹی کو کوئی دخل نہیں ہے. اٹ ہیز ٹو بی ایتھکس. یس رولز ایتھکس ہونی چاہیے. ہم یہ جو ہر بندہ آپ کی ٹیلی ویژن پہ 10 سیکنڈ کا وائب ہر بندہ تباہ کرتا ہے بسم اللہ پڑھ کے, اس کو کہو خدا کے لیے سویرے پڑھ لیا کر. ٹیلی ویژن پہ آگے قیمت پھیلا. ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹرین میں وہ جا رہے ہیں. بڑا اچھا ایک انسیڈنٹ آپ چھوڑ دو. وہ ٹرین میں بیٹھے ہوئے اور ٹرین میں جا رہے ہیں, ایمرجنسی آ جاتی ہے اور وہاں پہ ان کا عملہ کہتا ہے کہ اگلے 5 اسٹیشن پہ یہ ٹرین نہیں رکے گی, میئر کو پہنچنا ہے بہت جلدی میں. اس ٹرین کے اندر وہ شور مچتا ہے کہ میئر کو اعلان کرنا پڑ جاتا ہے کہ یہ ٹرین ہر جگہ پہ رکے گی. اور ایک پیسنجر کا جملہ میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں, اس نے کہا کہ تو اتنا بے وقوف نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب رولز کو پھر فالو کرنا. عمران وہ لوگ انٹائٹلمنٹ میں یقین رکھتے ہیں, ہم لوگ جو ہے وہ خیرات پہ یقین رکھتے ہیں. ایک فکرہ ہے پھر تو یاد آ رہے ہیں. ایک فلم ہے, ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کسی پروگرام میں, دی ریڈر. اور اس کے اندر ایک بڑے کمال, وہ ایک لا اسٹوڈنٹ ہے, اس کو بتاتا ہے اس کا استاد, اس نے کہا معاشرے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ موریلٹی سے چلتے ہیں, موریلٹی سے نہیں چلتے. اگر معاشروں نے چلنا ہے تو انہیں قانون چلنا ہے. ویبر کی 1916 والی کتاب بڑی سادہ سی, ایتھکس آف کیپٹلزم, وہ پروٹسٹنٹ ایتھکس آف کیپٹلزم. جو میرا آپ سے اب آخری منٹ سے تینوں سے سوال ہوگا, یہ جو جمہوریت چل پڑی ہے, بعض لوگ جو ہے وہ خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں, بعض لوگوں نے کہنا شروع کر دیا نہیں اس کو لپیٹ دیں, 6 مہینے میں حکومت فیل ہو گئی ہے. یہ جو جمہوریت ہے اس کے ذریعے ہمیں کوئی ہوپ رکھنی چاہیے کہ آہستہ آہستہ اس ملک کے لوگ اپنے حکمرانوں کو تبدیل کرنے پہ مجبور کریں گے. عامر, جمہوریت ہمارے لیے واحد راستہ ہے. وی ہیو نو الٹرنیٹو. جو لوگ یہ کہتے ہیں انہیں بتا دیجئے کہ جمہوریت کے متبادل صرف 2 ہیں, یا فوجی آمریت یا ملا کا جبر. ہمیں دونوں قبول نہیں ہے. ہم اسی جمہوریت سے, اسی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ٹھیک کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ہم کر بھی لیں گے. ریحام, یہی سوال میرے آپ سے, ڈو یو تھنک ڈیموکریسی جو ہے وہ بیسٹ ریونج ہو یا نہ ہو, لیکن بیسٹ پاسبل آپشن ضرور ہے؟ بیسٹ پاسبل آپشن تو سرٹنلی ڈیموکریسی ہے, ڈیموکریٹک پروسیس ہے. لیکن ڈیموکریسی صحیح معنوں میں ڈیموکریسی کی روح کو اگر ہم سمجھے, ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ میری اور آپ کی عوام کی سے ہو. یہاں پہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ جو فیصلے ہو رہے ہیں نہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے, نہ آپ کی رائے کو لیا جا رہا ہے, نہ آپ کی جو اوپینینز ہیں یا آپ کی جو سینسٹیوٹیز ہیں ان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. عمران سے ہو رہی تھی, ہر روز تو حکومت جو ہے وہ عوام سے کہیں نہیں پوچھتی. آپ نے ان کو ایک مینڈیٹ دیا ہے, وہ 5 سال میں اگر فرض کیا وہ مینڈیٹ پورا نہیں کرتے, آپ ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیں. درمیان میں ایک سسٹم ہے, اگر فرض کیا سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ یہ سمجھیں کہ انہیں بھی ووٹ ملا ہوا ہے, وہ اگر حکومت کو گرا سکتے ہیں گرائیں. رولز اینڈ ریگولیشنز تو لکھے ہوئے ہیں. ہر روز تو عوام کو نہیں پوچھا جا سکتا کہ بھائی کل ہم کیا کریں کیا نہ کریں. پارلیمنٹ کا رول یہ ہوتا ہے کہ ریپرزینٹ کرے اپنے لوگوں کو. ایک ایم پی کا, ایک ایم این اے کا رول ہوتا ہے کہ وہ اپنے حلقے کو ریپرزینٹ کرے. آپ کو معلوم ہے کہ باہر ملکوں میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ لوکل ایم پی ہیں یا ایم این اے ہیں اور آپ اپنے لوکل کنسٹیچوئنسی میں نہ رہیں, یا وہاں جا کے سرجری سٹائل آپ کا آفس نہ ہو کہ میں جا کے آپ سے گلا کر سکوں کہ یہ میرا مسئلہ ہے, میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. وہ چیزیں یہاں لوگوں کو سمجھ نہیں آئیں گی, یہ بہت کمپلیکیٹڈ چیزیں جو آپ بتا رہی ہیں سمجھ نہیں آئیں گی. یہ دیکھیں میں بتا رہا ہوں آپ کو, ہمیں تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ گزشتہ 8 مہینے میں 2 بار ہمیں درشن ہوں گے پرائم منسٹر صاحب کے اپنی ہی پارلیمنٹ میں. نہ صرف یہ کہ وہ اپنے حلقے میں نہیں جا سکتے, لیکن شاید ہم ان کو ایک بار دیکھ لیں. جو آپ بات کر رہے ہیں, اگر فرض کیا پرائم منسٹر جو ہے وہ نہیں آتا چیف ایگزیکٹو ہو کے, تو جو باقی لوگ ہیں وہ تو جائیں نا, انہوں بھی تنخواہ لے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں پرائم منسٹر نہیں آتا, ہم بھی نہیں آتے. ایک چھوٹی سی چیز آپ کو بتاؤں, اپنی گاڑی پہ آپ ایم این اے لکھیے, پورا پاکستان آپ گھوم کے آئیے, جو مرضی لوگوں نے ایڈوکیٹ لکھا ہوا ہے, جو ایم این اے لکھیں, ایڈوکیٹ لکھیں, کچھ بھی لکھیں, جہاں پہ ہے لوگ امیونٹی انجوائے کر رہے ہیں پاکستان میں, جب تک یہ نہیں رکے گی. اور جہاں تک جمہوریت کی بات آپ کر رہے تھے, کاسمیٹک سولوشنز بہت سارے ہیں لیکن وہ دیر پار نہیں ہے. یہ جمہوریت والا رستہ لمبا بہت ہے, اتنا لمبا ہے شاید ہماری عمریں گزر جائیں گی, لیکن یہ رستہ یہی ہے, ایک ہی رستہ ہے. اب عمران, ریحام,
اور جناب علی وجاہت بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ناظرین آخر میں صرف یہ کہیں گے جو باتیں ہم نے کی ہیں, میں صرف ریپ اپ کرنا چاہ رہا تھا اس ویک کے پروگرام کو اس وجہ سے کہ روز جو چیزیں ہم سنتے ہیں, ہماری خواہش تھی کہ وہ تمام سوالات جو ہے وہ آپس میں بھی اٹھائیں. سیاستدانوں سے جب پوچھتے ہیں وہ پوائنٹ سکورنگ کرنے لگتے ہیں, وی ول لیو دیم ٹو سکور دیئر پوائنٹس. لیکن سوال یہ ہے کہ جس نے جس کام کی تنخواہ لی ہے وہ اپنا کام ضرور کرے. اگر وہ پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹیرین ہے وہ پارلیمنٹ میں ضرور جائے. پرائم منسٹر آتا ہے یا نہیں آتا وہ تو جائے, وہ بھی کسی کانسٹیٹوئنسی کا MP ہے, MNA ہے, وہ اس ملک کا لیڈر نہیں ہے. لیکن ہمیں امید ہے کہ جس طرح دن گزریں گے حالات میں کچھ نہ کچھ بہتری ضرور آئے گی. آج اجازت دیجیے, خدا حافظ.